میں بھی حسن کا لاڈلا ہوں، میں بھی آپ کی نصرت کروں. ابھی قاسم کا لاٹا لا چکے، لیجیے دوسرے بچے کی نصرت کیا. جو میرے لال کو تحفظ قائم مشان جھگ میں خاندانی روایت کے مطابق کمسنی کا عالم ہے، شاندار آپ نے جہاد کیا، مگر آپ کہاں تک لوٹے؟ ایک بار حسین کو آواز بھیجے یہ بھتیجے کی بھی نصرت کے لیے. حسین میدان کارگاہ میں گئے. آؤ بھتیجے کی میت حسین لاتے ہیں. سیلم نے بھتیجے کا بھی ماتم کیا. برباد گا. اب سلسلہ اور آگے بڑھا. اب اولاد علی کا سلسلہ. محمد ابن علی یہ جناب مماج حنفیہ کے بھائی حسین انہیں مدینے میں چھوڑ کے آئے. محمد ابن علی کو اپنے ساتھ لائے. بھائی بھائی سے اجازت مانگ رہا ہے. اے میرے مہمان تشنا لب سید و مظلوم حسین تیرے حوصلے دل کو پھیلا. اللہ اکبر. اجازت دی. یہ بھائی بھی گئے، شاندار جہاد کیا. اس کے بعد آواز آپ نے بھی دی. حسین اس بھائی کے بھی سرانے پہنچے، اس کی بھی میت لائے. اب کون؟ اب وہ نہ رہے. اللہ اکبر. سلام کرے ام البنین کی وفا، ان کی آغوش و شیر پر کہ جانو شیر کو کربلا کے جنگل کے لیے پالا تھا. خود تو مدینے میں ہے، ان کے شیر کا اثر کربلا پہ کھل رہا ہے. اب کون؟ عبداللہ ابن علی عباس علمدار کے بھائی ہے، ام البنین کے دوست کے پالے ہیں. عباس چاہتے ہر بھائی کا دام ہم پہلے اٹھا لیں. جاؤ عبداللہ تم بھی جاؤ. آئے بھائی کی خدمت میں. بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے. اجازت مانگ رہے ہیں. میدان کارگاہ میں گئے. علی کے پھول ام البنین کے شیر کا جوہر یہ دکھا رہے ہیں. اور بادہ اب کون ہے؟ عثمان بن علی ہے، ام البنین کے دوسرے صاحبزادے، عباس کے دوسرے بھائی. اللہ اکبر. عباس بھائیوں کی میتیں دیکھ رہے، حسین بھی دیکھ رہے ہیں. ادھر ماں مدینے میں ہے اپنے شیر کا جوہر. شاباش میں نے شیروں، میں نے جو تعلیم دی تم پر عمل کیا. برباد عذاب کون؟ اب جعفر ابن علی عباس علمدار کے سب سے چھوٹے بھائی ہے، ام البنین کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں. لیکن حسین نے بھائی بھائی کو بھی رخصت کیا. میدان کارزار میں گئے. سلام کری ام البنین کی وفا پر، ان کے پاکیزہ شیر پر، ان کی آغوش مطہر پر، ان کی بہادری پر. اللہ اکبر. لیجیے سب بھائی رخصت. برباد عذاب سخت منزل. اب شبیہ تابوت کی زیارت نہیں ہوگی. آپ سمجھ گئے کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں؟ شبیہ تابوت اس شہید کی ہوتا ہے حسین نے جس کی میت اٹھائی تھی، مگر جس نے وصیت کر دی تھی آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے. میں اس غیرت دان کا شبیہ الگ اٹھاتے. فیصلے گزارش ہے کہ بوسہ لیجیے، مگر بوسہ لینے وقت یہ بھی عہد کریے یہ عباس ہمیں آپ کے سچے غلام بننے کی توفیق دیجیے، ہم بھی اپنے بھائی کی نصرت و مدد کر سکیں. بس اتنا کہیے گا. اور بعد ایسا رونے والوں ہاتھ سے بوسہ نہ لیجیے گا، آنکھوں سے لیجیے. کیوں؟ یہ اس کا علم ہے جس کے شانے قلم ہو گئے. طرف سے دیکھا باپ تم رخصت کے لیے آئے ہو، میرے لشکر کے لمبردار. عباس تڑپ ہے، ہر سپاہی خون میں ڈوبا ہے. نگاہوں کے سامنے باجی جملہ کا مولا نے کہا عباس جانا چاہتے ہو؟ تمہارے کانوں میں بچوں کی علطش کی آواز آ رہی سنیں. کہاں؟ جاؤ ان کے لیے پانی کی سبیل کر دو. بس اجازت جنگ کی نہیں، حوصلہ تمہارا نہیں نکلے گا. اللہ عباس علمدار خیمے میں آئے، سکینہ کو بلایا، آغوش میں لیا. میری شہیدی لاجلی سکینہ سر اپنی مشق کرنا. 3 دن کی چوکی مشق، 3 دن کی پیاسی سکینہ ننھے ننھے ہاتھوں سے چٹا کے حوالے کر رہی ہے. لو بار عباس چلے خیمے سے آئے، علم کھلا، پرایا لہرایا. زینب کے لبوں پہ تصور کیا تھا؟ نصر من اللہ فتح قریب. حسین آگے بڑھے. اے زینب لکھ دو
انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب علم آئے گا، علمدار نہیں آئے گا. پردہ کا بہت اختصار کے ساتھ بس عباس سرائے کی طرف جا رہے ہیں، بچے سارے خیمہ کو بیٹھے ہیں، اردہ لیے ہوئے ہیں. پانی پی لے، تین کا پیاسا ہے. خیر کربلا کے وفادار رہا جانور، اے مسلمانوں ان سے سبق لو. ان کے اندر یہ شعور کہ آقا پیاسا ہے میں پانی پی لوں. اللہ مشق سے نہیں بجے. اب عباس کی کوشش کہ کسی طرح پانی خیمے تک پہنچے. ادھر سکینہ پیاسے بچوں کی قیادت کر رہی ہے. یہ بچوں نہ گھبراؤ، سب مجھے سجا رہے ہیں، ابھی میں تمہیں سے رابطہ کروں گی، سب سے پہلے تمہیں پانی پلاؤں گی، بعد میں کھلوں گی. جیسے جیسے علم بلند ہو رہا بچوں کا دل بڑھتا جا رہا. سکینہ تسلی دے. میں ایک بار علم نظروں سے اوچھل ہوا. سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. پالنے والے میرے ابو دکھ رہے، اے میرا معبود ہم پیاسوں پہ رہے. پھر علم بلند ہوا، پھر دل ٹھہرا. پھر سکینہ نے تسلی دی. نہ گھبراؤ، وہ چچا ہے، وہ میرے چچا آ رہے ہیں. اب بات چاہتے ہیں مگر اب جو علم نظروں سے اوجھل ہوا تو اب سکینہ نے دل تڑپ گیا. اب عباس کا دائلہ شانہ نکلا. اب پوجے لیے بچے خالی بیٹھے ہیں، اب علم نظر نہیں آ رہا ہے. اب سکینہ کیا کہہ کے تسلی دے؟ کیا ہوا دائلہ بھی شانہ کا؟ پھر بھی عباس بڑھتے آ رہے ہیں. مگر کیا بتاؤں کیا ہوا؟ عباس کے شانے قلم ہو گئے، عباس کا دل نہ ٹوٹا. پیشانی پر گرد لگا، عباس کا دل نہ ٹوٹا. آنکھوں میں تیر لگا، عباس کا دل نہ ٹوٹا. جنگ کی اجازت نہ ملی، عباس کا دل نہ ٹوٹا. آپ جملے سنیے گا دل کب ٹوٹا؟ اس وقت جب مشق سکینہ پر تیر لگا. پانی کے ساتھ خون میں ارمان وفا بہ گیا. بچے تڑپتے رہ گئے. بس سکینہ عجیب منظر دیکھا، بابا کمر پکڑے ہوئے دریا کی طرف جا رہے ہیں. بس سکینہ سمجھ گئی کہ میرا سستا نہیں. حسین آگے بڑھے. اللہ کے جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرات کے بازو، ریتی پگڑے شاہ کے غمخار کے بازو، تھرانے لگے شہید ابرار کے بازو، منہ پکوا تصویر علم ہو گئے شبیر، آٹوں میں جگر تھام کے خمد. بس بھائی کے سرانے پہنچے. عباس حسین آ گئے. بھائی نے بھائی کی گفتگو سنی. اے آقا یہ بے ادبی معاف ہو. ارے کیسے اٹھوں، تعظیم کے لیے طاقت بھی رہی. اے آقا ہاتھ ہوتا تو تسلیم بھی کر دیتا، میں کیا کروں وہ ہاتھ بھی نہیں ہے. مولا دیکھوں کیسے روسے پاک کو. ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک میں لہو ہے. حسین سرانے بیٹھے، سر کو زانو پر رکھا، تیر نکالا، لہو پوچھا. قرآن وفا نے قرآن امامت کی زیارت کی. اللہ زانو پہ بھائی کا سر، یہ زانو نہیں ہے، یہ ذہن بنا بلو. یہ موت کی ہسٹری نہیں ہے، تقریر وفا عباس سنا رہے تھے. اور حسین کہتے ہیں عباس کوئی وصیت ہے میرے، کوئی خواہش ہے؟ حسین پوری کرے. آقا ایک ہی وصیت ہے. کیا میں بھائی؟ کہ میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا. وہ حسین کہتے ہیں عباس حسین تیری وصیت کو پوری کرے گا، مگر میری بھی ایک تمنا پوری کر دو. یہ آقا جلدی بتائیے، وقت بہت کم ہے. یہ آقا جلدی کا عباس ایک بار بھائی کہہ دو. وہ عباس سڑک ہے. آقا اس کے لیے مجبور نہ کریے گا. یہ آقا اما نے کہا تھا تم غلام ہو، یہ آقا ہے. یہ مولا یہ کیسے جسارت کرو؟ ارے اما نہیں ہے کیسے کہہ دو؟ حسین کہتے عباس اگر ام المؤمنین اجازت دیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہا آقا اگر ماں کہہ دے گی تو ضرور کہہ دوں گا. زمین مدینہ بلند ہو، زمین مدینہ بلند ہوئی. یہ عباس ذرا دیکھو تو. عباس نے دیکھا جنت البقیع میں اماں موجود ہے. حسین کہتے عباس ام المؤمنین آ گئی ہے، تم ان سے اجازت دے دو. ایک بار عباس اب ہاتھ تو ہے نہیں، عباس ہاتھ کیسے جوڑے؟ پر
اس بار نظر کی. اے اماں